السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل ہارر سٹوریز ود اسد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خوش آباد رکھے اور زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہ کریں۔ آئیے بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں آج کی سٹوری۔ میرے گھر کے پاس ایک بہت پرانا پارک ہے جس کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہاں جنات کا ایک خاندان اپنے بچوں سمیت آباد ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ وہاں شام کے وقت اپنے بچوں کو گھمانے لایا کرتے تھے۔ اس پارک میں بچوں کے لیے جھولے بھی لگے ہوئے تھے اور یہ جھولے ہی اس معصوم سی بچی پر جنات چڑھنے کی وجہ بنے۔ ندا ایک بہت پیاری چھوٹی سی بچی تھی۔ شام کے وقت اس کے امی ابو اسے پارک میں جھولا جھلانے لے کر آتے تھے۔ اس پارک میں ایک برسوں پرانا پیڑ تھا جو کہ اس پارک کے بالکل سینٹر میں تھا۔ یہ پیڑ اتنا بڑا تھا کہ اس کا سایہ آدھے پارک کو ڈھانپ لیتا تھا۔ لوگ زیادہ تر اس پیڑ سے دور ہی رہتے تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ جنات کا جو خاندان یہاں آباد ہے وہ اسی پیڑ میں آباد ہے۔ ندا کے پیرنٹس اس ایریے میں ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی شفٹ ہوئے تھے، اس لیے انہیں یہ سب باتیں معلوم نہیں تھی۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھے۔ اس درخت پر ایک جھولا بھی لٹکا ہوا تھا جو ہمیشہ خالی رہتا تھا اور کوئی بھی اس کے آس پاس بھی نہیں بھٹکتا تھا کیونکہ لوگوں کا کہنا تھا کہ رات کے 2 بجے کے بعد یہ جھولا اپنے آپ جھولنے لگتا ہے اور بچوں کے کھیلنے کی آوازیں بھی آتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو یہاں ظاہری طور پر بچوں کو کھیلتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ ایک بار ندا اپنے پیرنٹس سے پارک میں جانے کی ضد کرنے لگی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس کے پیرنٹس نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن ندا ابھی چھوٹی بچی تھی، اس لیے اس کی ضد کے آگے اس کے پیرنٹس ہار گئے اور اسے پارک لے گئے۔ اس وقت پارک بالکل خالی تھا۔ وہاں ہر طرف عجیب سی خاموشی تھی، ہر طرف سناٹا تھا، نہ وہاں بندہ نہ بندے کی ذات۔ اس بچی کے پیرنٹس اسے اسی درخت والے جھولے کی طرف لے گئے اور اسے جھولے پر بٹھا دیا۔ یہ لوگ خود بھی تھوڑی ہی دور ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ندا کی والدہ نے اس کی طرف دیکھا تو انہیں ایک بچی سفید کپڑوں میں دکھائی دی جو ندا کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور اسے جھولا دے رہی تھی۔ ندا بھی اس سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی۔ اس کی والدہ کو تشویش ہوئی تو وہ اٹھ کر جھولے کی طرف بڑھنے لگی۔ ان کے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا کہ رات کے 2 بجے پارک میں کوئی بھی نہیں ہے تو یہ چھوٹی بچی یہاں آئی کیسے، اور اس کے پیرنٹس بھی نہیں دکھ رہے۔ ندا کی والدہ تھوڑا قریب ہی پہنچی تھی کہ وہ بچی ندا کی والدہ کو اپنی طرف آتا دیکھ کر درخت کے پیچھے چلی گئی، اور جب ندا کی والدہ وہاں پہنچی تو انہوں نے درخت کے پیچھے دیکھا تو وہ بچی غائب ہو چکی تھی۔ ندا کی والدہ نے اسے فوراً جھولے سے اتارا اور گود میں اٹھا لیا اور ڈرتے ہوئے وہاں سے تیز تیز قدموں سے اپنے ہسبینڈ کے پاس جانے لگی۔ ان کا خوف سے زرد ہوا چہرہ دیکھ کر ان کے ہسبینڈ نے وجہ پوچھی تو انہوں نے ساری بات بتائی۔ وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے اور فوراً وہاں سے اپنے گھر آ گئے۔ کچھ دن بعد ندا کے کمرے سے ہنسنے کی اور بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آنے لگیں، اور ندا کے پیرنٹس نے کئی بار اسے اکیلے کسی سے باتیں کرتے ہوئے بھی دیکھا لیکن انہیں وہاں کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ ندا سے پوچھنے پر وہ ایک ہی جواب دیتی تھی کہ یہ میرے نئے دوست ہیں۔ اس کے پیرنٹس اب بہت ڈر گئے تھے۔ انہوں نے ایک جنات اتارنے والے بابا کو بلایا۔ انہوں نے بتایا کہ اس بچی پر آسیب ہو گیا ہے اور اسے یہ جنات پارک سے چڑھے ہیں، اور کیونکہ ندا ابھی بچی تھی اسی لیے اس نے اس آسیب کو اپنے بہت قریب کر لیا تھا۔ اب یہ ساری زندگی اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ ندا کے پیرنٹس نے بہت کوشش کی کہ وہ ٹھیک ہو جائے اور کسی طرح اس آسیب سے اس کی جان چھوٹ جائے۔ وہ اسے ہر پیر بابا کے پاس لے کر گئے مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔
آج ندا 12 سال کی ہو گئی ہے اور اس بات کو 6 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی ندا اپنے آپ سے ہوا میں باتیں کرتی ہے اور اس کے روم سے بچوں کے ہنسنے اور کھیلنے کی آوازیں آتی رہتی ہیں، اور یہ ہمیشہ رات 2 بجے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ اسٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ میری طرف سے سب کو اللہ حافظ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔